زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا۔ میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ کا نہیں، کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ، اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا، اس نے چھڑی لے کر آپ کے ہاتھوں پہ ایسے حضرت انس کھڑے ہو کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے۔ میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا تھا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں گیا، وہ بے غیر کو تمہیں شرم بھی نہ آئی۔ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمدی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ آج سے نہیں، کربلا سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ رکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر۔ 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے وہ نکلے۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہوا۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگلا تھا تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا۔ اور پھر 10 محرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر، میرے نبی کے اولاد پر، میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، آج میں حسین کا نسب پڑھتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب،
حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اخناز بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامل بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا نسب نامہ ہے۔ میرے نبی کی اولاد، نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی اولاد کوئی دنیا میں آئی، اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں، کسی کی اولاد پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی اتنی مجھے تکلیف دی گئی۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے سردار تھے اور ہیں، تو آپ پر سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائش آئے گی۔ تو آپ کی اولاد پر بھی پھر وہی آزمائش آئی جو آپ پر آئی۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام ہیں، سب سے مظلوم، کہ جن کی اولاد جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے دو پھول حسن اور حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین۔ منبر پہ ابھی جب خطبہ ہوگا تو خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، مسجد بھری ہوئی تھی، سامنے دروازے پر حسن اور حسین علیہم السلام چلتے چلتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بچے تھے، ایسے ایسے لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ فرماتے بھائی یہ آئے ہیں میرے بچے، انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ آسان بات تھی، لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرتے ہوئے خود تشریف لے گئے، واجب خطبہ چھوڑا اور دونوں کو اٹھایا۔ آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کے فرق کی وجہ سے، کہ بڑے کو اپنا سیدھا بازو دیتے تھے، چھوٹے کو اپنا دوسرا بازو دیتے تھے۔ ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر اپنے ممبر پر بٹھایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ خاندان ہے جنہیں جنت کی سرداری ملی، یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کیا کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام ہو،
سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام ہو۔ کون سلام پیش کر رہا ہے؟ آیت میں نہیں آیا،